بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتثلیث الغسل ونیتہ ومسح کل رأسہ مرۃ واذنیہ بمائہ ایسے نے بڑا بند کرو تن ضرورت ہے اس دی ٹھیک ہے المنصوص والبلاء اندر بس بند رہنے دو ٹھیک ہے جی ومستحبه التیامن ومس الرقبۃ وینقضه خروج نجاس منه وقیء ما لا عفاه ولا وقیء ما لا عفاه برے چلو بلو مرۃ او علقا او طعاما او ماء او بلغ لا بلغ او دما غلب علیہ البزاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یجمع سبب جمع کرے گا کہ کیا جائے گا یجمع متفرقہ ونوم مضطجع ومتورک واغماء وجنون وسکر وقہقہۃ مسلم بالغ ولو عند السلام ومباشرۃ فاحشۃ لا خروج دودۃ من جرح ومس ذکر وامرأۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کیا بیان ہو رہی ہیں وتسلیث الغسل اور غسل کی تسلیث یہ بھی سنت ہے لیکن پہلی مرتبہ منہ دھونا بازو دھونے پاؤں دھونے فرض ہیں اور دوسری مرتبہ سنت ہے اور تیسری مرتبہ اکمال سنت ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں دوسری تیسری مرتبہ مستقل سنتیں ہیں حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتا تھا آپ سے وضو کے بارے میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا اس کو تین مرتبہ یعنی سرکار نے وضو کر کے دکھایا پھر فرمایا یہ ہے وضو ہاکذا اس طرح ہے وضو اس طرح تین بس وہ جو زیادہ کرے گا اس پر تحقیق اس نے ساتھ کی اور تعدی کی اور ظلم کیا رواہ النسائی وابن ماجہ ونیتہ اور وضو کی نیت کرنی یہ بھی سنت ہے وضو کی نیت کرنی یہ بھی سنت ہے یعنی سنت نیت الوضوء وضو کی سنت وضو کی نیت یعنی نیت کرنی رفع حدث کی نیت کرنی اباحت صلاۃ کی نیت کرنی جو کام طہارت کے بعد بغیر جائز نہیں ان کے لیے جی وضو کی نیت کرنا یہ بھی کیا ہے ہمارے نزدیک سنیت کے بغیر وضو ہو جاتا ہے ثواب نہیں ہوتا اور مسح کرنا سارے سر کا مرتن ایک مرتبہ چوتھائی فرض ہے پورے سر کا مسح ہمارے نزدیک دلیل ہماری دلیل وہ ہے کہ روایت کی گئی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے وضو کیا خود جناب انس نے 3 مرتبہ اور مسح کیا اپنے سر پر 1 مرتبہ
اور فرمایا یہ ہے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قضا فی الہدایہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تسلیس مختلف پانیوں کے ساتھ سنت ہے، وہ اعتبار کرتے ہیں مغسولات میں چونکہ بار بار پانی ہوتا ہے۔ اچھا جی، مسح کس طرح کرنا ہے پیچھے بھی پڑھا ہے، یہ کیفیت ہے، اور کیفیت مسح کی یہ کہ تر کرے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، اور رکھے 3 انگلیوں کا بطون ہر کف سے اگلے حصے پر اگلے حصے پر، اور علیحدہ رکھے سبابتین کو اور ابہامین کو، اور دور رکھے ہتھیلیوں کو۔ پھر یہ 3 اور 3 6 انگلیاں، اور کھینچے ان دونوں کو سر کے پچھلے حصے کی طرف۔ پھر مسح کرے فودین، فود 2 سینڈاں، پھر مسح کرے فودین کا کفین کے باطن کے ساتھ۔ 2 انگلیاں بچ گئے، آگے آ رہے ہیں جی۔ اچھا جی، اور سنت کیا ہے؟ اور مسح کرے اپنے دونوں کانوں کا بماء، سر کے پانی کے ساتھ۔ 2 بچ گئی ہیں، کنڈ بھی انہاں دی بچ گئی ہے۔ اچھا جی، بماء ہی ہے ماء الرأس، فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے لے کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی۔ دلیل بابا جاؤس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا مائے جدید مسح کے لیے، شوافی کی دلیل دوسری، اس لیے کہ کان عضوان ہیں علیحدہ، سر ہور کن ہور نے، اور اسی لیے تو نہیں کامل ہوتا اس کے ساتھ سر کا وظیفہ، یعنی کنا دا مسح کریے سر دا رہن دئیے تے فرض نہیں پورا ہوندا، تے لہذا دلیل ہے کہ کن وکھرے نے تے حالانکہ سر دے اتے شفافے دے نزدیک کدھرے بھی مسح کرو تے ہو جاندہ ہے، فرض پورا ہوندا ہے۔ اچھا جی، اور ہماری دلیل قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اذنان رأس سے ہیں۔ اب کانوں کا مسح کس طرح کرنا ہے اور کیفیت مسح کی، یہ کہ رکھے اذنین کے ظاہر کو ظاہر پر بباطن الابہامین، اذنین کے ظاہر پر باطن ابہامین کا باطن۔ اچھا جی، اور اذنین کا باطن سبابتین کے باطن کے ساتھ، سبابہ بچ گئی تھی، اس کا اندر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جی، حتیٰ کہ ہو جائے مسح کرنے والا ایسی تری کے ساتھ جو ابھی مستعمل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا جی، اور داخل کرنا انگلیوں کو اذنین کے سوراخ میں اندر، اس طرح ادب ہے، سنت نہیں ہے، اور یہی مشہور ہے ملا مسکین وغیرہ رحمہ اللہ۔ اور سنت پہلے متن ویکھیا پھر ویکھیا، اور ترتیب منصوص وضو کی سنتوں میں سے جو وضو کی آیت میں ترتیب ہے نا، یہ ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا نص میں، اور وہ یہ ہے کہ ابتدا کرے اولاً بوجہہ ثم بذراعیہ ثم برأسہ ثم برجلیہ،
اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے الترتیب فرض والولاء، وضو کی سنت ہے، ولا بھی وضو کی سنت ہے، ولا بمانا موالات، کیا موالات کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ دھوئے اعضاء کو تعاقب کے طریقے پر، اس حیثیت سے کہ نہ خشک ہو عضو اول تو دوسرا دھو لے، دوسرا خشک نہ ہو تو تیسرا دھو لے۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے ولا فرض ہے، ولا لکھا والولاء تے کاف، کاف تو مراد کون؟ بھی انہوں دا اختلاف ہے جی، اے نشانیاں نے جی، سنتاں پوریاں ہو گئیاں۔ و مستحب ہو، اور وضو کا مستحب التیامن، یعنی بدات بالمیامن، جو دو عضو ہیں ان میں سے دائیں کو پہلے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اور مسح کرنا رقبہ کا، مسح کرنا رقبہ، گردن کا مسح، گلے کا نہیں۔ و مستحب ہو، اختصار کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس پر جو ذکر کیا گیا ہے، دو اختصار مصنف کا ما ذکر پر، یہ اختصار تقاضا کرتا ہے بحسب ظاہر کہ شاید مستحب وضو کے دو میں ہی بند ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ تحقیق ملایا ہے ان کو، فی الخزائن نے 60 سے زیادہ مستحب ہیں وضو کے اندر، ان میں سے استقبال قبلہ، وضو کرنے لگے منہ کدے ہو گئے، اچھا جی، اور اپنے اعضاء کا ملنا پہلی بار میں، منہ باواں پیر، اور داخل کرنا خنصر مبلولہ کا، چھوٹی انگلی انو گلا کر کے کرنا اپنے کانوں کے سوراخ میں، کانوں کے مسے کے وقت، یہ بھی کیا ہے؟ اور مقدم کرنا وضو کو نماز کے وقت پر معذور کے غیر کے لیے، معذور نہیں پہلے وضو کر سکتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لینا۔ اور حرکت دینا انگوٹھی کو اگر کھلی ہو، یہ کیا ہے؟ اگر تھلے پانی چلا گیا، بہرحال ضیق، پس اگر فلو، اگر جانے وصول ماء کو تو مستحب ہے، وگرنہ اس کو حرکت دے کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور مستحب ہے مدد نہ لینی اپنے غیر سے مگر عذر کی وجہ سے، مگر وجہ سے۔ میرے والدین جی ویکھے میں جی مندر کو وضو کراندہ رہنا جی، وہ پڑھیا سا جے پیچھے بھی اگر کوئی استاد کو والد کو وضو کرانا چاہے تو کرانا چاہے اور چیز ہے، کر سکتا ہے تو ارا وضو کرا، یہ اور چیز ہے، ان میں فرق ہے۔ مستحب مدد کرنا نہیں، مدد نہ کرنا، بھی اگر معذور جنا عذر نہیں ہے تو غیر سے مدد نہ لینا، یہ اگر کسی نے مدد لے لیے تو فرض دا تے واجب دا تے سنت موقدہ دا خلاف نہیں سو کیتا، کندہ کیتا ہے تے مستحب دے خلاف تے اونی ملامت کری دی جنی ہو سکتی ہے۔ اور عدم تکلم کلام ناس کا بغیر حاجت کے، حاجت ہوئے تو کوئی ضروری گل کر سکتا ہے تے ورنہ وضو وچ اتھے بیٹھے ہیں جڑے نا جی پورے سفر دیاں گلاں کر رہے ہیں، پھر کیڑی بس تے آیا تسی پھر
اور بیٹھنا بلند جگہ میں واسطے بچنے کے مائع مستعمل سے، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور جمع کرنا قلب کی نیت اور فعل لسان کے درمیان، دل وچ نیت بھی کرے تے زبان نال بھی آکھ دے وے کہ میں جو نا جو پیچھے پڑے کیڑا رفع حدث کی نیت کرتا ہوں یا اباحت نیت کرتا ہوں۔ اور بسم اللہ پڑھنا ہر عضو کے دھونے کے وقت، یہ کیا ہے؟ اور دعا بالوارد جڑیاں ساریاں پیچھے ایک باری پڑھیاں جے، یہ بھی پڑھنی مستحب ہے۔ اور یہ کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اگے بھی ایک جملہ ایسی، واجعلنی من عبادک الصالحین، ایسی چلو آگے کی لفظ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ پیے وضو کے بعد وضو کے بچے ہوئے سے، تو چند کا کھنڈ باقی بھی فتح المعین میں انہوں نے جمع کی۔ اچھا جی، ومسح الرکبات کی بھی یہ بھی سنت ہے، گردن کا مسح، لیکن کس کے ساتھ؟ بظاہر الیدین، اے ہاتھ دا کی ہے؟ اے پٹھے ہاتھ نال پچھو، اینج نہیں کہ میں پٹھے نال پچھوں آ گردن ہے، آ تے سائڈاں نے، اسی ایتھوں ہی کر دینے ایتھوں عادتوں تے ادھوں عادتوں، اس لیے کہ بلل اس کی وہ جڑے ہاتھ پیویں سن تسی آکھو ہن تک تو سک گئی، ہن سکی وضو تے نال نال کیتی ہونے پڑھنے دیر ہوئی ہے نا، وہ جو تری ہے نا جڑی کانڈ نال لگی ہے وہ مستعمل نہیں سی ہوئی، کہ ہوئی سی؟ اس لیے کہ تری اس کی نہیں ہوئی مستعمل۔ کیا کہ جی وہ ہون آ رہے ہیں۔ پھر جان اس بات کو کہ نہیں ذکر کیا امام محمد رحمہ اللہ نے رقبہ کا مسئلہ اصل مبسوط میں، اور مختار یہ ہے کہ وہ مستحب ہے۔ ہونا چاہیے کہ پہلے، کیونکہ پہلے رقبہ دا مسئلہ دا ذکر تو کریے نا، تو بعد گل کرنی ہے نا۔ اور مختار یہ ہے کہ وہ مستحب ہے۔ اور محیط کی روایت میں فقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گردن کا مسح سنت ہے، مستحب نہیں بلکہ، اور اسی کو لیا ہے اکثر علماء نے۔ خلاصہ میں ہے صحیح یہ ہے کہ گردن کا مسح اور حلقوم گلے کا مسح یہ بدعت ہے، تھلے کا توڑ لیونا ویسے بعد چونج گلا ہاتھ پہ پھیرو منع نہیں، لیکن ان دے نال جوڑ کے انج لے آنا جڑا ہے نا یہ کی ہے؟ یہ بدعت ہے جی۔ اچھا جی، وضو کے نواقص، اور توڑتا ہے وضو کو نکلنا نجس کا متوضی سے۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ فرائض سے، اور فرائض کے مکملات کون سنتیں اور بات، تو شروع ہوتے ہیں ان میں جو اٹھا دیتے ہیں حکم اس کا اس کے وجود کے بعد، اور نہیں خفا اس بارے میں کہ شے کو اٹھانے والا شے کے بعد ہوتا ہے، شے ہوئے گی تو اٹھے گی۔ اچھا جی، مسئلہ اور نقض کو دو نقض اجسام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کی تالیف کو باطل کر دینا۔ اے پھٹا ہے نا، اے پھٹی ہے، ان دا نقض ہے کہ سارے جوڑ کھول دیو،
اندے ایک ہی اندہ نقض ہے. اور معانی میں نکالنا اس شے کو اس شے سے جو مطلوب ہے. معانی کے اندر یہ ہے کہ وہ چیز جو کام اس سے جو کر سکتے تھے نا تو اس کا نقض یہ ہے کہ اس سے اب وہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہے. اور مطلوب یہاں وضو سے نماز کی استباحت ہے. پس مراد بیان کرنا اشیاء کا وہ اشیاء جو نکال دیتی ہیں وضو کو نماز کے استباحت سے. وضو کے ساتھ وضو کر کے کی ان کماں وچوں کوئی عارض ہو جائے تے وضو نال جڑی نماز پڑھنی ٹھیک سی ہن ٹھیک نہیں رہی، ہن نہیں رہی. اے گل جی. نمبر 1 خروج و نجاسن بالفتح ناجاسن یہ نام ہے عین نجاست کا، خود جڑی گندگی، اور جیم کے کسرے کے ساتھ ناجسن نام ہے اس شے کا جو پاک نہ ہو. گندگی نہ ہوئے، پاک سی تے گندگی دی وجہ تو ناپاک ہو گئی، عنوان نے کی تے ناجاسن خود گندگی. اچھا جی توجہ. پس وہ عام ہے. اور قول مصنف علامہ علیہ رحمہ کا من ہو اے من المطلقاً. مطلقاً دا کی مطلب برابر ہے کہ نکلے وہ نجس سبیلین سے یا ان کے مسئلہ. گندگی نکلے تے محل تو باہر آوے، سیلان کی قید شرط ہے ہمارے نزدیک. ظاہر ہوئے تو ان دے نال نہیں، ظاہر چکی دے گیا جی. اللہ اکبر. اور سیلان کی قید شرط ہے ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ. ایک مسئلہ. دوسرا برابر ہے کہ وہ جو گندگی وہ جو نجس نکلنے والی ہے معتاد ہو، جیسے خون، قے سدید، یا غیر معتاد ہو جیسے دم استحاضہ. اور عند شافعی رحمہ اللہ وہ جو نکلے سبیلین کے غیر سے، اور عند مالک جو غیر معتاد ہے یہ ناقض نہیں ہے. یہ اچھا جی توجہ. اور نکلنا نجس کا نہیں ہے جاری اپنے عموم پر. جتھوں میں نکلے نجس تن وضو ٹوٹ گیا، اپنے عموم پر نہیں جاری، کیونکہ ہوا جو نکلنے والی ہے قبل سے یا ذکر سے وہ نہیں ہے. نہ کہا جائے کہ بے شک حدث شرط ہے کس کے لیے، تو پس کیسے ہو گئی حدث علت وضو کے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ حدث علت ہے اس کے توڑنے کے لیے جو پہلے تھا، اور حدث شرط ہے اس کے وجوب کے لیے جو ان قریب ہوگا. تو ان دے وچ دو حیثیتاں نے. کن دے وچ؟ حدث وچ. پہلی طہارت نو توڑنے واسطے بھی علت ہے، تے اگلے نماز دے وقت طہارت کرنے دی یہ شرط بھی ہے جی. ایشا بس. اور توڑ دیتی ہے وضو کو کہ جو بھر دے اس کے منہ کو، جو اگرچہ وہ صفرا کی قے ہو یا علقن جمی ہوئی خون کی قے ہو یا طعام کی قے ہو یا پانی کی قے ہو. دیکھو یعنی توڑ دیتی ہے وضو کو قے
باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب قے آئے تمہارے کسی ایک کو اپنی نماز میں اوقالا سا تو پس چاہیے کہ پھر جائے اور چاہیے کہ وضو کرے الحدیث، اور یہی مذہب ہے عشرہ مبشرہ کا۔ مالا آفا ہو یعنی متوضی کا منہ بھر دے، کیویں بھر دے؟ اس حیثیت سے کہ اگر نہ تکلف کرے، اگر روکے نہ تو زبردستی باہر نکل جائے، یہ مطلب ہوں منہ بھرنے دا، یہ نہیں پورا وڈا سارا کرولا نکلے دیتا ہے جی، یعنی ایڈی تیزی نال آوے جے ڈکے نہ تو انہیں باہر نکل جانا سی، اندے دھیان رکھنا جے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے قے نہیں توڑتی، اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قے میں منہ کا بھرنا شرط نہیں، جنی بھی آئی وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا جی، لا بلغمن، نہ کہ بلغم کی قے، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی۔ لا بلغمن عطف ہے مرہ پر، یعنی نہیں توڑتی وضو کو کون؟ بلغم مطلقاً برابر ہے کہ چڑھے اس کے پیٹ سے یا اترے اس کے، اور برابر ہے کہ وہ بلغم منہ بھرے یا۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بلغم وضو توڑ دیتی اگر چڑھے اس کے پیٹ سے اور منہ بھر بھی ہو۔ مراد بلغم سے خالص بلغم، سنیں بنرا کھنگار، اور اگر ہو مخلوط بالطعام، اور طعام کیا ہو تو یہ بلغم وضو توڑ دے گی۔ اچھا، پہلے مسئلے دی دلیل لہما صاحب طرفین، یہ کہ بلغم جو ہے وہ لزج ہے، ملی ہے، نہیں تداخل کرتا اس میں نجاست کے اجزاء، پس ہو گیا جیسا کہ اس نے قے کر دی تھوک کی، وڈی ساری موٹی تھک سٹی ہے، جی نال کچھ نہیں ہے، میں بلغم نال کچھ بھی نہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بلغم ایک قسم ہے قے کے انواع سے، تو پس ہوگی وہ انواع کے، باقی انواع کے ہوگی وہ قے اپنا ہوگی بلغم قے کے باقی انواع کی طرح، اور اس لیے کہ وہ قے وہ بلغم نجس ہو گئی ہے کس میں؟ میدے میں، اس نے نجاست، اور میدہ محل نجاست ہے، برخلاف اس کے جو اترنے والی ہے سر سے، وہ سر جو نہیں ہے محل کس کا؟ نجاست کا۔ اچھا جی، او پڑھو عبارت کتنے جو کی لکھے ہے؟ ہاں بے مطلقاً نے پانی والی کہے پیتا ہے، میدے وچوں جا کے 2-4 منٹ بعد واپس آئے یا پیندیاں نال واپس آئے، دونوں صورتوں میں کی ہے وضو ٹوٹ جائے گا جی۔ یہ پانی کی قے مطلقاً وضو کو توڑ دے گی، ایشا بس ہے۔ تو حسن بن زیاد نے فرمایا کہ اگر فوراً یہ قے آئی تو پانی کی پیندیاں نال ہی اتھرو آیا تو سارا پانی باہر آ گیا، تو اندے نال بھئی ایشا بس بہرحال۔ اچھا جی، او دمن غالب علیہ البزاء کو، یا خون کے غالب ہے اس پر تھوک، اس سے بھی وضو عطف ہے اس کا بلغم پر، یعنی لا بلغمن تے لا دمن غالب علیہ البزاء، یعنی نہیں توڑتا وضو کو یہ خون جب کہ نہ نکلے اپنی قوت کے ساتھ، تھک دے نہ رل کے باہر آیا، اور اگر نکلے بے قوت نفس ہی، تھک نہ بھی ہوتے نے باہر آ جانا سی،
تو ین کو دو اگرچہ کیا ہو اے مطلب دے جی. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اس یہ جو خون ہے نا تھوک کے ساتھ مل امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مل الفم کیا ہے یہ نہ ہوئے تھوکتے ہو بلغم خون رل کے. وین بازا کا اور اگر اس نے تھوکا تو پس نکلا اس کے تھوک کے سے کیا پس اگر غالب ہے تھوک تو اور اگر غالب ہے خون تو اور اگر خون اور تھوک برابر ہیں تو ٹوٹ جائے گا احتیاطاً. اور اسی طرح حکم ہے اس صورت میں جب نکلے اس کے دانتوں سے خون جو مخلوط ہے تھوک کے ساتھ. دنداں جو خون نکلا تھوک سٹی تے وچ خون بھی تے تھوک بھی ہے. بس اگر ہے اچھا مخلوط کالہ مسکین. اور فرمایا ہے عینی میں اگر تھوک مغلوب ہے تو لو کان البزاق. اور اسی طرح تساوی میں اور پہچانی جائے گی یہ بات رنگ کی حیثیت سے. پس اگر رنگ سرخ ہے تو اور اگر پیلا ہے تو احتیاط بہرحال. اور تجنیس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب تھوکا اس نے اور نکلا تھوک کے ساتھ خون تو اگر خون مغلوب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ وہ ما سال بنفسی اس لیے کہ نہیں سائل ہوا وہ خود بلکہ سائل کیا ہے اس کو تھوک نے تھک لیاندہ ہے انہوں جی. برخلاف اس صورت کے جب کہ خون غالب ہو یا برابر ہو باوجہ احتیاط کے اور خون دانتوں کے درمیان اگر ہو اس حیثیت سے اگر چھوڑ دے تو وہ بہہ کر منہ سے باہر نہیں آئے گا تو لا ینقضو لا. اچھا جی. اور قے کا سبب وہ غسیان جڑی وہ ایک متلی جی ہے جی. اور سبب جمع کرے گا بسم اللہ الرحمن سبحان. اور سبب جمع کرے گا قے کے متفرق کو قے کے یعنی متفرق القے یعنی جب کہ قے متفرق ہو تھوڑی تھوڑی اور اگر جمع کی جائے تو ہو جائے وہ منہ بھر تو اس قے کو جمع کیا جائے گا اگر اس کا سبب ایک ہو اور وہ غسیان ہے مثلاً. پس اگر قے کی اس نے دوسری تیسری مرتبہ نفس کے غسیان سے سکون سے پہلے جی غسیان اول جو ہے تو ہوگا سبب متحد پس جمع کیا جائے گا. لہٰذا 3-4 باراں دی مل کے اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا. ٹوٹی نہیں گیا یار ٹوٹ گیا. اور اگر قے کی اس نے بعد اس کے اور ہے غسیان مختلف ایک باری قے تھوڑی جی آئی طبیعت بالکل مطمئن ہو گئی 2-4 منٹاں بعد پھر نما باک آن لگ پیا پھر طبیعت مطمئن ہو گئی ایویں ہوئے تو پس جمع نہیں کی جائے گی. یہ اندہ محمد. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جمع کی جائے گی کہ اگر مجلس متحد ہو اگر ایک ہی جگہ 5-5 منٹ بعد تھوڑی تھوڑی قے آئی ہے تو ساری اکٹھی کرے تو منہ بھر ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے. برابر ہے کہ سبب مختلف ہو یا او متلی. اصح قول محمد ہے مسکین. اور وہ 4 وجہ پر ہے اور وہ اس مسئلے کی یا یہ کہ ہوگی مجلس بھی اور سبب بھی ایک تھام ایک ہی ہے تے غسیان بھی ہے تے 2-3 باراں دی قے کٹھی کرو منہ بھر ہے
تو پس جمع کی جائے گی بالاتفاق. یا دونوں متعدد ہیں جی، مجلس بھی علیحدہ ہے تے غسیان بھی کوئی نہیں، تو پس نہیں جمع کی جائے گی بالاتفاق. اور یا یہ کہ ہوگی مجلس متحد لیکن غسیان علیحدہ علیحدہ ہے، سنیں، تو پس جمع کی جائے گی اندہ بھی یوسف لا اندہ محمد. اور یا یہ کہ ہوگا غسیان متحد مجلس علیحدہ علیحدہ، تو اندہ محمد یجمع لا اندہ بھی یوسف. ہور ناقض اور توڑ دیتی ہے وضو کو مدتجے کی نیند اور متورک کی نیند. جی کس کی؟ متورک جنہیں ٹیک لائی تو سرین ایک پاسے اٹھ گئی ہے جی، اے تکیہ تینج کر کے جی، اے متورک. اچھا جی، اب شروع ہوتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کلام میں. کلام علی ناقض حکمی پر کلام کرتے. ناقض حکمی، نجاست نہیں نکلی، وضو ٹوٹ گیا ہے. بنا ہے اس پر کہ عین نوم کون؟ خود نیندر یہ ناقض نہیں ہے. اگر اے ناقض ہوئے تو پھر جیڑی بھی صورت جو نیندر ہوئے، حالانکہ سیدھے بہ کے سو جاؤ تے اگوں آ رہے ہیں جی، لہذا یہ خود ناقض نہیں ہے، بلکہ وہ شے کہ نہیں خالی ہوتا اس سے نائم، بھی ہوا نکل گئی ہے جی. بعض نے یہ کہا ہے کہ عین نوم ناقض ہے سنت کے ساتھ جو مرویہ ہے اس میں. وہ کیڑی سنت ہے؟ وہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ محض وضو اس پر ہے جو سو جائے مدتجعن. تب سرکار نے من نامہ فرمایا ہے. تو بعض نے کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ خود نوم آپ ناقض ہے. اچھا جی، اضطجاع کیا ہوتا ہے؟ اضطجاع رکھنا پہلو کو زمین پر اور لہ کیا گیا مدتجے کے ساتھ وہ جو ہوگا مدتجے کے معنی میں مستلقی. متدجے نے پہلو تو لیٹنا، تے مستلقی تے منقب، لہذا لمحہ پہ کے سو گئے جیڑی بھی صورت ہے، پاسے پرنے تے اتانا تے پٹھا ہو کے ہر صورت کی ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. یعنی توڑ دیتی ہے وضو کو نیند متدجے کی. اور وہ احتراز ہے نوم سے کھڑے ہو کر یا رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ اضطجاع اور تورک جی، اضطجاع اور تورک بسبب مفاصل کے ڈھیلے ہونے کے یہ ہر ایک بہت قلیل ہے اس شے سے. کلا ما یخلو عن خروج شیء عادتاً کو ہوا نکل گئی ہوگی جی. اور جو ثابت ہوتا ہے نا عادتاً مسائل میں، وہ کل متیقن بے ہوتا ہے جی. اچھا جی، اور اسی طرح سہارا لینا، ایسا سہارا جو زائل کر دے مسکت الیقظہ، جاگنے کی جو قوت ہے نا اس کو وہ کیا کر دے، ایسا سہارا لے کر سو گیا ہے تو اب بھی وضو ٹوٹ گئے. کیوں؟ باوجہ ہٹ جانے مقد کے زمین سے. وہ سجے کھبے ٹیج کر کے جڑا سونا ہے جی اس طرح ہے میں. اور تورک کی تفسیر یہ کہ نکالے اپنے الیتین کو زمین پر، یعنی سجے یا کھبے نہ ایک سائڈ چکی جائے. جی. اور نوم کیا ہے؟
فطرت طبعیہ ہے جو پیدا ہوتی ہے انسان میں بغیر اختیار کے انسان سے، بغیر انسان سے۔ اور یہ جو نیند ہے نا، نیند جب آ جاتی ہے منع کر دیتی ہے حواس ظاہرہ اور باطنہ کو عمل سے، باوجود حواس کی سلامتی کے، اور منع کر دیتی ہے عقل کے استعمال کرنے کو، باوجود عقل کے قیام کے، باوجود عقل قائم ہے تے حواس ظاہرہ باطنہ سلامت نے، لیکن نیند انہاں ساریاں نو اتنی دیر معطل کر دیندی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر دے جی۔ بس عاجز آ جاتا ہے بندہ حقوق کی ادائیگی سے، کس سے؟ ستا ہے بندہ بے ہوش تے پر اماں جڑی نہ ٹردی پئی تے پانی سی تے تلک کے ڈگ پئی ہے تے جاگ کو نہیں آئی تے اماں شودی تے پریشان ہو کے لمبی پئی ہے تے اینی دیر اے مجرم کوئی نہیں، کیونکہ تا مجرم ہے بھی اٹھے ویکھے تے جیے، تے جدو نہیں تے اے نہ مجرم کوئی نہیں جی۔ سنے جی، عورت سو گئی ہے چنگی پیڈی نیندر ہے تے بچہ جڑا ہے نا جی وہ رو رہے ہیں تے وہ جد تک انہوں جاگ نہیں ہوندی اونی دیر بچے دے رونے رو کے تے انہوں دلاسا دینے دے وہ جڑا حکم سی ان دے وچ مجرم کوئی نہیں، کیونکہ ان ستی پئی ہے۔ اچھا جی، اور وضو کو توڑ دیتا ہے اغماء اور جنون۔ کون؟ بے ہوشی۔ وضو کیتا سی تے بے ہوشی ہو گئی ہے، وضو کیتا تے اچانک کو خبر سنی تے عقل ہی جواب دے گئی ہے تے پھر ہوش آئی تے وضو وہ پہلا جڑا وضو سی ٹوٹ گیا ہے، نواں وضو کرنا ہے۔ اچھا جی، وا اغماؤن، اغماء کیا ہے؟ توجہ کریں جی، میں ایک آفت ہے قلب میں یا دماغ میں جو معطل کر دیتی ہے قوا مدرکہ کو اور قوا محرکہ کو، باوجود عقل، ما بقاء العقل مغلوباً۔ اور جنون جو ہے نا وہ زوال عقل ہے، جنون لیکن اغماء میں زوال عقل نہیں ہے۔ اسی پر پڑھیا جے پیچھے بھی مسئلہ، اسی پر اغماء تو صحیح انبیاء علیہ السلام پر سونے 3 باری غسل فرمان لگے تو اٹھن لگے تو 3 باری غشی تاری ہوگی جی، وہ اغماء ہے نا۔ انہوں حدیث ہی پڑھی سی مسند حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، اور اسی پر صحیح ہے اغماء انبیاء علیہ السلام پر، نہ کہ جنون، چونکہ جنون عقل کا زوال ہے تو نبی اس سے معصوم ہے۔ پھر ظاہر اس کا اے جڑا بھی اغماء تے جنون وضو تروڑ دینے، ایک ادکلا ہوندا ہے، کی ہوندا ہے؟ ادکلا جی۔ پھر ظاہر اس کا یہ ہے کہ عطہن، ادکلا یہ عطہن ناقض نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اختلاط ہے کلام میں اور فساد تدبیر میں، مگر یہ کہ صاحب اس کا ڈنڈا نہیں سے پھڑیا اب لوگوں کو کٹدا ہے جی، تو نہ گالاں کڑدا او کتی دا کدھر گیا یہ، انج نہیں، انج ہوئے تے پاگل ہوندا ہے جی۔ با وجہ حکم کرنے ان کے علی عبادت بصحت مع العطہ، ادکلے دے نال کوئی بندہ عبادت کرے تو فقہاء دا یہی حکم ہے کہ اندی عبادت بول چاہ اولی حکم ہم علی عبادت بصحت، تزیہ پوچھ رہے ہیں بھی اندی عبادت صحیح ہے، برخلاف مجنون، اگر جنون دی حالت وچ کوئی کا عبادت کرے تو او صحیح نہیں ہے جی۔ اور توڑ دیتا ہے وضو کو نشہ، کون؟ نشہ۔ یہ سکر ہے جو غالب آ جائے عقل پر بے مباشرت بعض الاسباب الموجبات لہو،
پس منع کر دے انسان کو عمل بے موجب عقل ہی سے، بغیر اس کے کہ اس کی عقل ذیل کوئی نہیں، لیکن اس نے وقتی طور پر اس کی عقل کو عقل کے استعمال کرنے سے ذیل کر دیے، اور اسی لیے جو ہے نشے والا باقی رہتا ہے اہل للخطاب۔ پھر جان اس بات کو کہ سکران کی حد یہاں بھی کنہ نشہ ہے، وضو کیتا ہے تو کوئی نشے والی شے کھادی تو وضو ٹوٹے گا، یہ کنہ نشہ۔ پھر جان اس بات کو کہ نشے کی حد یہاں وہ ہے جو حد ہے سکران کی باب حد میں، باب حد کیڑا کوڑے مارنے، یعنی نہ پہچانے رجل کو عورت سے، نہ پتہ لگے میرے سامنے، اور یہ حد لازم نہیں ہے جی، یہ حد بلکہ جب داخل ہو جائے اس کے چلنے میں شدوے انج ڈولے کھاندہ چلنے لگے نشے دی وجہ تو سنے ہی، جب اس کے چلنے میں تحول داخل ہو جائے نا تو پس یہ نشہ ہے، ٹوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ وضو اس کا، اور توڑ دیتا ہے وضو کو کہہ کا مصلی بالغ کا، اگرچہ سلام کے وقت ہو، اگرچہ سلام پھیرن لگیا انہیں کہہ کھے کھے کر دیتی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ او خروج بے سونے دی وجہ تو نماز ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ پڑھا جائے مسئلہ وَقَحْ کا تو مسلن، یعنی توڑ دیتا ہے وضو کو مسلی کا کہہ کا، تو چودھری دا کہہ کا آخو جی مسلی تو مراد مسلی نہیں، شرعی مسلی، پینڈو مسلی نہیں، اور توڑ دیتا ہے وضو کو نمازی کا کہہ کا۔ اچھا جی مقید کیا ہے کہہ کے ساتھ، اس لیے کہ دیہ کو نہیں توڑتا وضو کو بلکہ فاسد کرتا ہے کس کو؟ اور تبسم نہیں توڑتا کسی شے کو دونوں سے، کون دونوں؟ اور کہہ کا خارج صلاۃ ناقض نہیں ہے، نماز تو باہر وضو کی طاقت اثر ہے اندنا وضو، اس لیے کہ دیہ کو خود بے نفسی نہیں توڑتا کس کو؟ اچھا ہو ہے نا۔ اور اسی طرح کہہ کا بچے کا وہ بھی، کیونکہ وہ مسلن بالغ نہیں ہے جی، اور مراد مسلی سے کیڑی نماز ہے؟ نماز ہے رکوع اور سجود والی، احتراز ہے صلاۃ جنازہ سے۔ نماز جنازہ ٹوٹ جائے دی پڑھا جائے مسئلہ، وضو نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ نیت کرے۔ اور یہ کہ ہو مسلی یکزان، نمازی جڑا ہسیا وہ جاگدا بھی ہوئے جی، لہٰذا نماز وچ سو گیا ہے تو خواب ہے کہ صبح جڑا ہے نا ستا ہے تو سدا ماریاں تو اٹھیا کوئی نہیں تو آسا نکل گیا، کہ پریشانی ہوئی۔ ہاں جی کہا تو نائم ہے، نائم کا کہہ کا نہیں توڑتا اس کے وضو کو، کس میں نائم؟ رکوع میں، اور کو نال تھوڑا بولی ہو۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ نص قانون یہ نص جب وارد ہو مخالف قیاس کے تو وہ نص بند ہوتی ہے مورد سما پر، اس ہوتے اور چیزاں قیاس نہیں ہوتی ہیں جی۔ قذافی اصول البزدوی تو واقعہ پتہ وہ صحابی آ رہے سن، انہوں دی اکھاں میں کوئی مسئلہ سی تو ٹوئے چ ڈگ پے، تو کچھ صحابہ ہس پے تو فرمایا جڑے ہسے ہو نا وضو بھی کرو تو نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ کہہ کے کی حد یہ کہ ہو مسمول جیران ہی، اور پڑوسی تو مراد پرلی کنال والی کوٹھی نہیں جو نماز دے نال کھلوتا ہے۔ اور حد کہہ کے کی یہ کہ
سنا گیا ہو وہ اس کے جیران کے لیے، حد دے کیجیے کہ سنے خود نہ کہ اس کا پڑوسی، اور تبسم یہ کہ نہ خود سنے تو نہ اس کے ساتھ والا سنے۔ پڑوسی نہیں مانا کرنا، ساتھ والا۔ اچھا جی، ہونا کہکے کا ناقص وہ ہمارا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں توڑتا کہکا کس کو، اور قیاس تو یہی ہے، اس لیے کہ کہکے کی وجہ سے بدن سے نجاست تو کوئی نہیں نکلی، ولہٰذا اسی لیے تو کہکا نہیں ہے حدث کتھے، نماز کے خارج میں اور سجدہ تلاوت میں، لیکن سجدہ تلاوت باطل ہو جائے گا، دوبارہ کرنا ہے۔ ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی نے گر گئے کنویں میں اور گڑھے چ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے اصحاب کو، پس ہنس پڑے بعض وہ جو تھے سرکار کے ساتھ، پس حکم فرمایا سرکار نے ان بعض کو یہ کہ لوٹائیں وضو اور نماز ہے۔ تو قیاس اس نص کے مقابلہ میں رد کیا جائے گا، مردود ہے، اور توڑ دیتا ہے وضو کو مباشرت فاحشہ۔ کون؟ مباشرت فاحشہ۔ دھیان کرے جی میں، یہ مباشرت فاحشہ کیڑی ہوندی ہے؟ یہ کہ مباشرت کرے مرد عورت سے درا حال ہے کہ دونوں کی شرمگاہیں ننگی ہوں، اور منتشر ہو آلہ اس کا، اور ملاقات کرے مرد کی فرج عورت کی فرج کے ساتھ، آلہ منتشر ہو اور اس کی اگلی شرمگاہ کے ساتھ مل جائے، دخول نہ ہو پھر تو غسل فرض ہو جانا ہے۔ سنا جی، اس مباشرت فاحشہ نال کی ہوندا ہے؟ اور اندہ محمد رحمہ اللہ نہیں ٹوٹتا، یعنی توڑ دیتی ہے وضو کو کون؟ مباشرت فاحشہ، اور امام محمد صاحب فرماتے ہیں نہیں توڑتی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وضوء الا من حدث، وضو یہ ہے بدن سے حدث نکلے، تو اے شرمگاہ دی ملاقات خروج حدث تو کوئی نہیں نا، اور وہ نام ہے کس کا؟ لخارج نجس، نجس کے خارج کو کہتے ہیں حدث۔ تو شیخین کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو مباشرت فاحشہ ہے سبب ہے لخروج منی، منی نو بریکٹ چ کرو، لکھیا منی ہے لیکن کوک وہ خروج منی نال وضو ٹوٹدا ہے کہ غسل فرض ہوندا ہے، ان بریکٹ چ کر کے نال نکا جا مزی لکھو کوگو جی، بھی اندر نال بھی غالب ہے کہ مزی نکل گئی ہوگی تے مزی نال وضو ٹوٹدا ہے جی۔ سنے ہی، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ یہ سبب ہے خروج مزی کا غالباً، خروج شب جلدی کرو، اور سبب قائم کیا جاتا ہے مقام مسبب کے احتیاطاً کتھے، اور بولو جو بلا ہو جائے، جیسا کہ مدتجے کی نیند بھی اندے وچے وے کہ بھی ستا سی تے اندی ہوا نکل گئی ہونی ہے، ہوا نکل گئی ہونی ہے جی۔ چلو جی، چلو جی، لا خروج و دوداتن، یعنی وہ بینستور بھی لکھا ہے، یعنی نہیں توڑتا وضو کو کیڑے کا نکلنا زخم سے، کیڑے کا نکلنا زخم سے، لا خروج و دوداتن، اس لیے کہ کیڑا پیدا ہوتا ہے کس سے؟ اور وہ گوشت اگر خود کٹ کر گر جائے تو خون شون نہ نکلے تو لا ینقض وضو نہیں ٹوٹتا، تو جڑا پھر گوشت کو پیدا ہونے نال بھی وضو، بس اسی طرح وہ جو پیدا ہوا ہے گوشت سے
برخلاف اس کیڑے کے جو نکلا کس سے، اس لیے کہ وہ پیدا ہوا ہے تو عام سے، تو یہ گندگی نکلی ہے جی، وضو ٹوٹ گیا واپس چلو، اور توڑ دیتا ہے اور نہیں توڑتا وضو کو مس ذکر اور مس امرت، یہ بھی وضو کو کون مطلقاً برابر ہے کہ مس ذکر کرے بے ظاہر الکف، اے پچھلا پاسا اتنے لا دے وے اپنے کپڑے تو بغیر کپڑے دے اتوں نہیں، ننگے شرمگاہ ہوتے بھی اپنے آلے تے جی ذکر تے، یا اس کے باطن کے ساتھ، باطن ہے وے جی اس پاسوں نال ہاتھ لائے یا دوجے پاسوں جی عطف علی قولہ لا خروج دودۃ، یعنی نہیں توڑتا وضو کو مس ذکر اگے امرت، اور اسی طرح مس کرنا عورت کا ہمارے نزدیک جی، عورت کو مس کرنا بھی، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے توڑ دیتا ہے کون مس ذکر مس امرت، ان کی حدیث یہ مس امرت والی حدیث ہے جناب بسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس نے مس کیا اپنے ذکر کو پس چاہیے کہ وضو کرے۔ ہماری دلیل ہے جناب قیس کی کہ سونے فرمایا کہ نہیں ہے وہ ذکر مگر ایک ٹکڑا تیرے بدن سے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا احسن شیء فی ھذا الباب، اور حدیث بسرا ضعیف کیا کہا ہے اس کو ایک جماعت نے۔ اور اسی طرح مس المرت حدث ہے کن کے نزدیک لقول تعالی اولا مستم النساء، تشوافے کہتے ہیں حقیقت جو ہوتی ہے وہ حقیقت اس لمس کی لمس بالید ہے، لہذا بھی انہیں اگر عورت نو ننگے بدن تے ہاتھ لایا تے ٹوٹ گیا کندہ مرد دا یار وہ متودی جنہیں وضو کیتا سی بے وضو ہے پھر تیرے ٹوٹنی کوئی شے کوگو۔ اور ہماری دلیل حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وسلام اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیتے تھے اپنے بعض نساء کا، اور سرکار پھر نماز پڑھتے اور نیاب وضو نہ کرتے، اور یہ لفظ نال پکاؤ کدوں یاد کران لگا، اور اچھا ہونے بھی کہ اے جڑا اولا مستم النساء پھر اندہ کی مطلب ہے، اندہ ساڑھے نزدیک، اور مراد لمس نس میں وہ جماع ہے، وہ ان دی گل ہو رہی ہے رمز الحقائق لمحین۔ اچھا جی او مس و مسو ذاکرن و امرأتن برابر ہے کہ اس نے شہوت کے ساتھ مس کیا ہے یا سنیں ان دنال کی ہے ٹوٹے گا، ہاں اگر مزی خارج ہوگی تو پھر تو خروج نجاست ہو گیا، پھر اس وجہ تو وضو ٹوٹے گا جی۔ اور پچھو نال لانا، اور وضو کی سنت دھونے 3 بار دھونا، اور وضو کی نیت کرنا، اور مسح کرنا سارے اپنے سارے سر کا 1 مرتبہ، اور اپنے دونوں کانوں کا سر کے پانی کے ساتھ، اور ترتیب ایسی ترتیب جو منسوس ہے، اور ولا یعنی موالات، اور وضو کا مستحب تیامن ہے یعنی بدات بالمیامن، پہلے سجی باں پھر کھبی، پہلے سجا پیر پھر کھباش، منہ نہیں چبا کر کے کرنا جی۔ اچھا جی، اور گردن کا مسح،
اور توڑ دیتا ہے وضو کو نکلنا نجس کا متودی سے، اور کہ جو بھر دے متودی کے منہ کو، یہ بھی کیا کر دیے، اگرچہ صفرا کی ہو یا علق ہو، جمی شے یا طعام یا پانی، نہ کہ بلغم کی کہ یہ نہیں توڑتی وضو کو، یا خون کے غالب ہے اس پر تھوک، یہ بھی وضو کو، اور سبب اوکے کا سبب وہو الغسیان، سنیں، اور سبب جمع کرتا ہے کہ متفرقہ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور توڑ دیتی ہے وضو کو مدتجی اور متورک کی نیند، اور توڑ دیتا ہے وضو کو اغما بے ہوشی اور جنون اور نشہ، اور توڑ دیتا ہے وضو کو مسلی بالغ کا کہکا، اگرچہ اسلام کے وقت ہو، اور توڑ دیتی ہے وضو کو مباشرت فاحشہ، یہ میم لگا ہے کی مراد ہے، میم تو مراد امام مالک نے، انہوں دا اختلاف ہے جی، جنہوں نال اختلاف ہوتا ہے وہ نشانی لاندے نہیں جی میرے یارا، نہیں توڑتا وضو کو نکلنا کیڑے کا زخم سے، یہ تو نکل گیا، اگر دوبر سے نکلے گا تو وضو توڑ دے گا، اور نہیں توڑتا وضو کو مس کرنا ذکر کا اور مس کرنا عورت کا،